السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بھی بڑی ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ کے قانون اور اس کی اطاعت، اس کے اوپر فوکس رکھنا اور اسی کو پریورٹی دینا، یہ ہے اس چیز کے اندر۔ اور یہاں پر تو پھر اللہ کے حق کی بھی بات کی گئی ہے، جو انسانوں کا خالق ہے، رب ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، بلکہ ان کی نشو و نما بھی کر رہا ہے، رب بھی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ خالق ہے، رب ہے، بس اس نے چھوڑ دیا انسانوں کو کہ جیسے چاہو زندگی گزارو، نہیں، ان کے لیے، ان کی فلاح کے لیے قوانین بھی دیے۔ اس لیے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یعنی انسانوں کی یہ جو جسمانی ضروریات ہیں، جسمانی نشو و نما ہے، وہ بھی کرتا ہے، اور ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے قوانین بھی دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو اس لیے پھر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو انسانوں کا سسٹینر ہے، رب ہے، اور ان کو پھر جتنی بھی ان کی جسمانی نشو و نما ہے وہ بھی کرتا ہے، اور پھر ذہنی نشو و نما کے لیے قوانین بھی دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ حق تو اسی کا ہے نا۔ یہ چیز بھی اس آیت کے اندر ہے۔ تو شروع میں یہ چیز یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہم مسلم، ہمارے مسلم فرقے ہیں، ان کے اندر یہ جو عشق رسول اور اولیاء اللہ سے پیار، ان کے ساتھ عشق محبت کی جو چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ پروموٹ کی گئی ہیں۔ یہ جذباتی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو حقیقت تھی، جس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب اس کے قوانین کو فالو کیا جائے، اور اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسانوں کی ہی بہتری ہے۔ یہ ہے محبت اللہ کی، کہ ایسے قوانین دے دیے کہ جس میں اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ تو انسان پھر بھی اس کو چھوڑ کر اس سے کہیں زیادہ اس کی مخلوق کے ساتھ عشق کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ ہمیں تو اس سے عشق ہے، تو وہ لگے ہوئے ہیں اس عشق کے اندر۔ کوئی قانون اور قانون کی اطاعت کچھ نہیں، رول آف لا زیرو۔ تو اس سے پھر کیا ہے؟ معاشرے کے اندر، مسلم معاشروں کے اندر آپ خود دیکھ لیں کتنی تباہی ہے۔ اسی چیز کو آپ لے لیں کہ اللہ کی محبت اس کو چھوڑا، اور وہ مخلوق کی محبت اور اس کے عشق میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں فلاں بزرگ سے عشق ہے، وہ عاشق رسول بھی بنے ہوئے ہیں، اور ہر کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا قرآن ہے اس کے خلاف ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر شارٹ کٹ ہے، اس لیے وہ لگے ہوئے اس کے اوپر۔ اب یہ چیزیں شروع کی، آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ تمہید کے طور پر جو میں نے کہی ہیں۔ تو اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ زمانے کے جو حالات آپ کے سامنے خاص طور پر اس وقت آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو عشق رسول ہے، یہ کیا صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیا شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو میں تو اس کی طرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو تقوی کیا ہوتا ہے، اسی سے یہ اتقوا ہے، اتقوا اللہ۔ تو تراجم میں تو یہ لکھا ہوا ہے اللہ سے ڈرو، تو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ ڈرانے والا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ڈر کے معنی ہیں
لیکن ڈر ہے اس کی قانون کی وائلیشن سے جو تباہ کن انجام ہوتے ہیں اس سے ڈرنا ہوتا ہے۔ اللہ خود نہیں ڈراتا، اس نے جو انسانوں کی بہتری کے لیے قوانین دیے ہیں، جو قومیں ان قوانین کی وائلیشن کرتی ہیں وہ پھر تباہ کن انجام سے دو چار ہو جاتی ہیں، اس سے ڈرنا ہے، وہ جو تباہ کن انجام ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ایک تو یہ نا کہ تم اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو، بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو فالو کرو، کسی بھی غلط کام سے بچو، یہ دیکھو کہ اللہ کا قانون کیا ہے اس کے مطابق کام کرو۔ تو پھر اسی کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ تم ہمیشہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتے رہو۔ تو اس طرح سے تو ڈرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ تو سمجھ آئی کہ یہ اتق اللہ کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، اس سے بچنا، یہ ہے اتق اللہ۔ اور آگے اسی کو آگے کہہ رہا ہے کہ حق کا تقاتہ ہی، میں نے تمہید کے اندر اللہ کے حق کی بات کی تھی، تو یہ لفظ اس لیے آپ کو اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہاں پر قرآن کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حق کا تقاتہ ہی، جیسا کہ اس کے قوانین کی نگہداشت کرنے کا حق ہے، یہ ہے۔ اور یہ اس کے جو قوانین ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے تو ہیں، اس کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ مذہبی یا مسلکی قوانین تو نہیں ہے جس سے اس مسلک کے مذہبی پیشواؤں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ ان کے اپنے بنائے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے بنائے ہیں، خود تو وہ غنی ہے، الصمد ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے، تو وہی قانون صحیح دے سکتا ہے جو غنی ہو، الصمد ہو، جس کے اندر اس کا اپنا کوئی مفاد یا لالچ نہ ہو۔ تو حق کا تقاتہ ہی کیا ہے؟ جیسا کہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر آپ ڈرنے کو سمجھتے ہیں نا جیسے عام تراجم میں ہے، تو میں نے اس طرح بھی آپ کو سمجھایا ہوا ہے، اور اپنی یہ جو قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن جو میں کر رہا ہوں اس کے اندر بھی میں نے بریکٹ میں یہ دیا ہوا ہے، تاکہ جو عام تراجم ہے اس میں جو انہوں نے صرف کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کو پھر سمجھ آ جائے کہ ایکچولی یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اس کو میں نے یہاں پر بریکٹ میں واضح کیا ہوا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمین ہو۔ مسلمین کے علاوہ کسی اور حالت میں تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی میں، اپنی زندگی میں صحیح کام کر کے، جو صحیح کام تو اسی وقت ہو سکتے ہیں نا کہ جو قوم اللہ کے قوانین کے سامنے سرنڈر کر دے، اللہ کے قوانین کے سامنے جھک جائے، تو وہ کیسے جھکتی ہے؟ جتنے بھی اپنے آباء و اجداد کے مسالک، عقائد، مذہبی پیشواؤں کے مذہبی قوانین، وہ سارے کے سارے اپنے ذہن سے نکال دے، ان کو چھوڑ دے، پھر وہ جھک سکتی ہے اللہ کے قوانین کے سامنے۔ اگر وہ دل و دماغ میں بسے ہوں، ان کے اوپر آپ عمل بھی کر رہے ہوں، تو کہیں کہ ہم مسلم ہیں، یعنی اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو یہ ہم اپنے عمل کی تکذیب کر رہے ہیں، اپنے دعوے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ عمل ہمارا کیا ہے؟ فرقوں کو فالو کرنا۔ پیچھے یہی تو چیز کہی گئی کہ تم فرقوں کو فالو کرتے ہو، تو یہ چیز تمہارے لیے تباہ کن ہے۔ تو جب فرقوں کو فالو کریں گے تو پھر اللہ کے قوانین کے سامنے جو جھکنے کا دعویٰ ہے، یعنی مسلم کہلانے کا جو دعویٰ ہے، یہ پھر باطل قرار پاتا ہے۔ یہ پھر ایک منافقت ہو جاتی ہے کہ منہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، عمل آپ کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر، اپنے مذہبی پیشواؤں کی بنائے ہوئے قوانین کے اوپر۔
تو یہ پھر صورتحال جو ہے انسانوں کے لیے بڑی ہی تباہ کن ہے، معاشرے کو ڈس انٹیگریٹڈ کر دیتی ہے، انتشار پیدا کر دیتی ہے، اس میں پھر عداوت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ شرک جو کہتا ہے نا قرآن کی، شرک جو ہے، شرک کے علاوہ کوئی اور چیز شرک سے حفاظت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا شرک کی معافی نہیں ہے، معافی یا بخشش کی بات نہیں ہے۔ شرک سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس سے تو حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے تو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ فساد پیدا کر لیتے ہیں تو پھر حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ شرک چھوڑیں، فرقہ پرستی چھوڑیں، ڈیفرنٹ قسم کے جو فرقے ہیں، مسالک ہیں، ان کو چھوڑیں، ایک کتاب اللہ کے اوپر آئیں، پھر فساد بند ہوگا، پھر تباہی کا دروازہ بند ہوگا۔ یہ چیز ہے کہ شرک سے کوئی بھی قوم اگر شرک کرتی ہے تو اس سے پھر حفاظت نہیں ہو سکتی اس کی، یہ ہے اس کے معنی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ شرک کو اللہ نہیں بخشے گا، بالکل ہی الٹ قرآن کے۔ شرک سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اس سے پھر حفاظت نہیں ملتی معاشرے کو۔ افراد معاشرہ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی حالت میں آ جاتے ہیں، بغض ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے کی اکائی، معاشرے کے اندر یونٹی، وحدت نہیں رہتی۔ اس سے معاشرے کی گروتھ رک جاتی ہے، معاشرے کی جو سٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے قرآن کریم بچانے کے لیے کہتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کے قوانین کی نگہداشت کا حق ہے، اس طرح سے اللہ کی قوانین کی نگہداشت کرو، کسی فرقہ پرستی میں، کسی فرقہ واریت میں نہ پڑو، اور ساری زندگی مسلم بن کر رہو، یعنی اللہ کے قوانین کے سامنے جھکے رہو، کسی اور فرقے کی اطاعت نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تمہاری زندگی تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس آیت کے اندر، تو زندگی کے اندر اپنے آپ کو صحیح کر لینا، زندگی اسی زندگی میں ہی مہلت ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی زندگی میں ہی مہلت ہے۔ اگر تم فرقوں میں پڑ گئے، ان کو فالو کرتے رہے اور تمہاری موت ہو گئی، تو پھر قیامت میں تو کوئی مہلت نہیں ہے۔ موت سے پہلے اتنا وقت ہو تمہارے پاس کہ جو غلط کام کیا ہے اس سے کئی گنا بہتر کام کر سکو، وہ ہے مہلت کا وقت۔ اگر مرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے کلمہ بھی پڑھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں جو اس کے غلط کاموں کو کمپنسیٹ کر سکے، ان کا مداوع کر سکے۔ تو زندگی کے اندر اتنی زندگی باقی ہو، انسان اتنا احساس ہو کہ میری زندگی گزر رہی ہے، میں جلدی سے غلط کام چھوڑ دوں تاکہ میں اپنی زندگی میں ہی ان سے بہتر کام کر سکوں۔ یہ ہے مہلت کا وقفہ۔ اگر موت آ گئی تو پھر چاہے آپ کلمہ پڑھ لیں، قرآن پڑھوا لیں، وہ گٹھلیوں کے اوپر آیت کریمہ جو مرضی کرتے رہیں، کل کروا لیں، جنازے پڑھا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چیلم کروا لیں، کچھ بھی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ مہلت کا وقفہ اسی دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا میں جب آنکھیں بند ہو گئیں تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔